بے وقوف ہم سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی۔ یہ قوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں ہے تو میرے سامنے مردہ زندہ کر دکھائیے۔ راستے میں ایک گہرے گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت، ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ اس میں درس حیات یہ ہے، بے وقوف لوگ اپنے اسرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس حقائق کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جس میں ایک سبق پنہاں ہے۔ وہ لطیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلے میں جا رہا تھا، تو وہاں پہ اسے ایک فقیر نظر آیا جس کے پیچھے وہ چل دیا۔ فقیر نے پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا، مجھے صحت چاہیے۔ فقیر نے صحت عطا کر دی۔ وہ پھر اس کے پیچھے چل دیا۔ فقیر نے پوچھا، بتا اب کیا چاہیے؟ اس نے پھر انگلی کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دولت لے لو، شہرت لے لو۔ فقیر چل دیا اور پھر وہ اس کے پیچھے۔ اب تجھے کیا چاہیے؟ اب مجھے پوری دنیا کی حکومت چاہیے۔ وہ فقیر نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا، حکومت تمہاری؟ فقیر چل دیا اور وہ پاکستانی یا وہ بندہ پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب فقیر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب کیا چاہیے تمہیں؟ سب کچھ تو دے دیا۔ اینڈ ہی سیڈ، مجھے وہ انگلی چاہیے جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، سوال کرنے سے پہلے سوال کا بننا، سوال کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مہان ویکتی نے کہا تھا۔